السلام علیکم ویورز، منیر اکیڈمی کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے بیسک میتھمیٹیکل سکلز کے بارے میں اور اسپیشلی نمبر سسٹمز کے بارے میں۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور بیل کے آئیکنز کو بھی پریس کیجئے تاکہ آئندہ کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو چلیں دوستوں، ویڈیو پہ چلتے ہیں۔ نمبر سسٹم سے پہلے ہم نمبرز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پاس 10 سمبل جو ہے وہ کسی بھی نمبر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 پر مشتمل ہے یہ 10 سمبلز، اور ان 10 سمبلز کو ہم ڈیجٹس کہتے ہیں، اور ان 10 سمبلز کے سسٹم کو ہم ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں، جو ان 0 سے 9 تک کے نمبرز پر مشتمل ہے، جس میں ہم 0 سے 9 تک کے نمبرز استعمال کرتے ہیں۔ اب اس ڈیسیمل سسٹم میں جو 0 ہے اسے ہم کہتے ہیں انسگنیفیکنٹ ڈیجٹ، جبکہ باقی جو 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اور 9 جو ہے انہیں ہم کہتے ہیں سگنیفیکنٹ ڈیجٹس۔ اب کسی بھی نمبر کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم گروپ آف فگرز جو لکھتے ہیں ہم اسے نیومرلز کہتے ہیں۔ کسی بھی نیومرلز کو لکھنے کے لیے ہم ایکسٹریم رائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایکسٹریم رائٹ پوزیشن پہ ہم یونٹ پلیس والے ڈیجٹ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ہم ٹینس پلیس، اور اس کے بعد پھر 100 پلیس، اور اس ہم 1000 پلیس، اور سو آن ہم جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم 546 لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں 6 کو یونٹ پلیس پہ ایکسٹریم رائٹ پوزیشن پہ ہم لگاتے ہیں، اس کے بعد 4 کو 10 پلیس پہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد 5 کو 100 پلیس پہ لکھتے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح ریڈ کریں گے کہ 546 نیچے فگر میں ہم نے اس کی پوزیشنز کو واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس سے آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نمبر سسٹم میں۔ تو سب سے پہلا جو نمبر سسٹم ہے اس میں وہ ہے نیچرل نمبرز کا۔ تو نیچرل نمبر ہمارے پاس وہ کاؤنٹنگ نمبرز ہے جو 1 2 3 4 5 اینڈ سو آن پر مشتمل ہے۔ ان نمبرز کو ہم کہتے ہیں نیچرل نمبرز۔ نیچرل نمبرز کو اگر ہم سیٹ کی فارم میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کیپٹل N پہ، اور اس کی سیٹ کو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ کرلی بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں پھر 1 2 3 4 5 اینڈ سو آن، اور پھر کرلی بریکٹس کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس نیچرل نمبرز 1 سے شروع اینڈ سو آن، جتنے بھی اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آتے ہیں وہ سارے نیچرل نمبر، لیکن سٹارٹ ہمارا 1 سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہول نمبرز کا۔ تو اگر نیچرل نمبرز میں ہم 0 کو انکلوڈ کریں، مطلب نیچرل نمبر ہمارے پاس 1 سے شروع ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ اگر ہم 0 کو بھی انکلوڈ کریں، یعنی 0 1 2 3 4 5 اینڈ سو آن، تو یہ ہمارے پاس ہول نمبرز بن جاتے ہیں۔ تو ہول نمبرز کو اگر ہم سیٹ کی فارم میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی ڈینوشن جو ہے وہ کیپٹل W سے ہوتا ہے، اور اس کی سیٹ جو ہے وہ 0 1 2 3 4 5 اور کرلی بریکٹ سٹارٹ اینڈ کلوز۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایوری نیچرل نمبر جو ہے وہ ہول نمبر ہو سکتا ہے، لیکن 0 ایک ایسا ہول نمبر ہے جو نیچرل نمبر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹیجرز۔ اب تمام کاؤنٹنگ نمبرز اور اس کے نیگیٹیوز 0 کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے انٹیجرز کہلاتے ہیں۔ مطلب 0 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن، اور اسی 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن کے نیگیٹیو جو پورشن ہے، مینس -1 -2 -3 اینڈ سو آن، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہم انہیں انٹیجرز کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اگر انٹیجرز کا ہم سیٹ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے سیٹ کو کیپٹل Z یا کیپٹل I پہ، اور اس کے سیٹ کو ہم کرلی بریکٹ سٹارٹ
اور مڈ میں ہم 0 کو رکھتے ہیں. 0 سے رائٹ سائڈ پہ ہم پازیٹیو انٹیجرز اور 0 سے لیفٹ سائڈ میں ہم نیگیٹیو سارے انٹیجرز لکھتے ہیں اور کرلی بریکٹ کو کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد انٹیجرز ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو انٹیجرز ہے اور دوسرا نیگیٹیو انٹیجرز ہے. تو پازیٹیو انٹیجرز کو ہم اگر سیٹ کی فارم میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئی پلس, اس کو ہم آئی پلس یا زی پلس سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اور یہ تمام پازیٹیو انٹیجرز پر مشتمل ہوتا ہے, مطلب 1 2 3 4 5 اینڈ سو آن. نیگیٹیو انٹیجرز کو اگر ہم سیٹ کی فارم میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈینوشن آئی مائنس یا زی مائنس پہ ہو سکتی ہے, کیپٹل آئی مائنس یا کیپٹل زی مائنس, اور یہ تمام نیگیٹیو انٹیجرز پر مشتمل ہے. یہاں پر ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ 0 ہمارے پاس نہ تو پازیٹیو انٹیجرز ہے, پازیٹیو انٹیجرز میں آتی ہے اور نہ نیگیٹیو میں. اس کے بعد ریشنل نمبرز آتی ہے. تو کوئی بھی نمبر جو پی بائی کیو کی فارم میں ہو, جو پی بائی کیو کی حالت میں ہو, اور پی اور کیو, اب یہاں پر کنڈیشن کیا ہے کہ پی اور کیو جو ہے وہ بلانگس کرے گی انٹیجرز کو, جو ابھی ہم نے پڑھا. اور دوسرا کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے کہ کیوں جو ہے وہ 0 کے ایکول نہیں ہوگا. ایسے نمبرز جو پی بائی کیو کی فارم میں ہو, جہاں پی اور کیوں جو ہے وہ انٹیجرز کو بلانگ کرتی ہو اور کیوں 0 کے برابر نہ ہو, تو ایسے نمبرز کو ہم ریشنل نمبرز کہتے ہیں. مثال کے طور پر 4/7, 3/2, 0/1, 5/8 ایٹسٹرا. اب اس میں دیکھیں تو 4, 3, 0 اور 5 پی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, جبکہ 7, 2, 1 اور 8 ہمارے پاس کیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو 4/7 یہ پی بائی کیوں کی فارم میں ہے, اس طرح 3/2 بھی پی بائی کیوں کی فارم میں ہے, 0/1 بھی پی بائی کیوں کی فارم میں ہے, اور اس طرح 5/8 بھی پی بائی کیوں کی فارم میں ہے. اب یہ جو دوسرا کنڈیشن ہے کہ کیو ول ناٹ ایکول ٹو 0, یہ کیوں یہاں پر لکھنا ضروری ہے, یہ کنڈیشن کیوں آیا یہاں پر؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ کیونکہ اگر ہم کیوں کو 0 کے برابر لیتے ہیں تو ڈویژن میں جب ڈینامینیٹر جو ہے وہ 0 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس انڈیفائن فارم آتا ہے. مطلب اگر 4/0 آ جائے یا 3/0 آ جائے تو یہ ہمارے پاس انڈیفائن فارم آتا ہے. اس وجہ سے ریشنل نمبرز میں انڈیفائن فارم نہیں ہوتا. تو انڈیفائن سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کنڈیشن یہاں پر رکھا ہوا ہے کہ کیوں ول ناٹ بی ایکول ٹو 0. اب پی کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے, پی کے لیے صرف اور صرف کنڈیشن یہ ہے کہ یہ انٹیجرز ہوگا, کوئی بھی 0 بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کیوں بھی نیگیٹیو اور پازیٹیو انٹیجرز ہو سکتی ہے, لیکن صرف 0 نہیں ہو سکتی. اب اگر ریشنل نمبرز کو ہم سیٹ کی فارم میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے سیٹ کو کیپٹل کیوں میں, اور اس کے سیٹ کو ہم کچھ اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ x such that x is equal to p/q, whereas p and q belongs to integers I and q is not equal to 0 and bracket close. تو یہ ہمارے پاس ریشنل نمبرز کی ریپرزنٹیشنز تھی سیٹ کے فارم میں. اس کے بعد irrational نمبرز آتی ہیں. تو irrational نمبرز کو ہم کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ those numbers which when expressed in decimal form are neither terminating nor repeating decimals. ایسے نمبرز جن کو اگر ہم ڈیسیمل فارم میں, ڈیسیمل کی حالت میں, اشاریہ کی حالت میں اگر ہم انہیں ایکسپریس کریں, ظاہر کریں, تو وہ ختم ہونے والے بھی نہ ہو, ٹرمینیٹنگ بھی نہ ہو, اور وہ ریپیٹنگ ڈیسیملز بھی نہ ہو, تو ایسے نمبرز کو ہم irrational نمبرز کہیں گے. دو کنڈیشنز ہیں اس کے لیے کہ ٹرمینیٹنگ نہ ہو اور ریپیٹنگ ڈیسیملز نہ ہو. ٹرمینیٹنگ سے کیا مراد ہے کہ ختم نہ ہو, ایسے نہ ہو کہ اگر ہم کوئی آنسر اس کا آ جائے تو 0.245 اس کے بعد کچھ نہ ہو. 0.245 یہ ہمارے پاس ٹرمینیٹنگ فگر ہے, تو یہ irrational میں نہیں آئے گا. یہ ٹرمینیٹنگ نہ ہو, کنٹینیوس ہو, ٹھیک ہے. اور ریپیٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ بار بار کوئی فگر اس میں ریپیٹ ہو رہا ہو, مطلب اس طرح ہو 0.6666 یا
3.33333 समथिंग या 232323 इस तरह बार बार रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स जो है वो ना हो। तो उन सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इसकी मिसाल √2, √3, √5 और 5 एट्सेट्रा, ये हमारे पास इसके कुछ मिसालात हैं। इसके बाद रियल नंबर्स आता है। तो अगर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम कंबाइनली ले लें तो कंबाइनली हम इन दोनों को रियल नंबर्स से जानते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइनली हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 13/21, 2/5, -3/7, 4+2, √2, इस तरह 5 एट्सेट्रा, ये तमाम हमारे पास रियल नंबर्स है। इसके बाद इवन नंबर्स आता है। तो तमाम वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 पर, तो उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा, ये तमाम हमारे पास इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इसकी एंड जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 पे जो है वो मुश्तमिल होगी। ऐसे नंबर जो है वो एंड अप होगी 0, 2, 4, 6, 8 पे। इनमें से कोई भी नंबर इसके इवन नंबर के आखिर में आएगी। इसके बाद ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स हमारे पास तमाम वो नंबर्स जो 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एट्सेट्रा, ये तमाम हमारे पास ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास शर्त क्या है कि इट विल ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट एज 1, 3, 5, 7, 9। ये ऐसे नंबर होंगे जो जिनका आखिरी जो डिजिट है वो हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 एट्सेट्रा ऐसे डिजिट्स पर, ऐसे नंबर्स पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर हमारे पास वो नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर हो, जो 1 के अलावा हो, ठीक है। और उसके लिए दूसरा शर्त है कि वो 1 पर भी डिविजिबल हो और अपने आप पर भी डिविजिबल हो। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो अदर देन 1 हो वो तब प्राइमरी नंबर कहलाएगा जब अगर वो 1 पर डिविजिबल हो और अपने आप पर डिविजिबल हो, तो उन्हें हम कहेंगे कि ये एक प्राइम नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच ऑफ द नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एट्सेट्रा आर प्राइम नंबर्स। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स है। मिसाल के तौर पर हम 2 को ले लेते हैं। तो 2 हमारे पास 1 पर भी डिविजिबल है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आंसर आता है। दिस मीन्स कि 2 1 पर डिविजिबल है और 2 2 पर भी डिविजिबल है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आंसर आता है। अब कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जिस पर 2 डिविजिबल हो। इन दो के अलावा 1 और 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पर 2 डिविजिबल हो। इसी तरह 3 भी सिर्फ 1 और 3 पर डिविजिबल है। 5 भी सिर्फ 1 और 5 पर डिविजिबल है, एंड सो ऑन। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स आती है। तो कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स है जो ग्रेटर देन 1 हो और जो प्राइम नंबर ना हो, यानी 1 के अलावा और प्राइम नंबर्स के अलावा तमाम नेचुरल नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 एट्सेट्रा, ये तमाम हमारे पास कंपोजिट नंबर्स है। इसके साथ ही हमारी जो आज की वीडियो है वो ख़त्म होती है। आप लोगों से दोबारा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो से आप लोग बाखबर रहें और आप लोगों को हमारी वीडियोस जो है वो मिलती रहे। और ये फ़ाइल हम अपने मुनीर एकेडमी के नाम से फेसबुक ग्रुप है, उसमें हम ये फ़ाइल जो है वो फ़ाइल सेक्शन में अपलोड करेंगे। तो जिनको चाहिएगा तो वहाँ से इसे डाउनलोड करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।